السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین وأولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، وقال تعالی فی موضع آخر والشفع والوتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی الوتر ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى ومثنى فإذا خشی احدکم الصبح صلى رکعة واحدة تؤتر له ما قد صلى۔ وعن نافع ان عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما كان يسلم بين الركعتين وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نماز وتر کے متعلق ہے، وتر کی نماز کے متعلق، اور اس کے ساتھ ہی صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کی نماز کا بیان۔ یہ دو نمازوں کا بیان ہمارے پاس بخاری شریف میں جو ترتیب وار چل رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم پڑھیں گے، اور کن کے پاس کیا دلائل ہے اور کیا اختلاف ہے کن ائمہ کے پاس، اس کو سمجھنے کی احادیث شریفہ کی روشنی میں کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وتر کو کہتے ہیں لفظ طاق کو، طاق جو عدد ہوتے ہیں اس کو وتر کہتے ہیں۔ اللہ وتر، اللہ ایک ہے، وتر ہے، طاق ہے۔ یحب الوتر، اور وتر کو پسند کرتا ہے، طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ طاق عدد مطلب 1، 3، 5، 7، 9، اس طرح۔ جفت عربی میں ہم اردو میں کہتے ہیں 2، 4، 6، 8، 10، یہ جفت۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاق و جفت راتوں کی قسمیں کھائی، قسم ہے والفجر ولیال والشفع والوتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طاق کا بھی ذکر کیا قرآن کریم میں، اور جفت عدد کا بھی تذکرہ کیا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی تو نماز وتر ہم پڑھتے کب ہیں؟ احناف، یہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں حنفی المسلک کے، یہ اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے 3 رکعت نماز واجب ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ باقی دیگر ائمہ کے پاس یہ واجب نہیں ہے، ان کے پاس سنت ہے۔ اور ان کے پاس بھی 3 رکعت ہے، مگر
2 رکعت میں سلام پھیرتے ہیں، پھر 1 رکعت مزید اضافہ کر کے تاخ بنا دیتے ہیں یعنی 1 رکعت الگ 2 رکعت الگ، یعنی 3 رکعت میں کیا کرتے ہیں 2 سلام پھیرتے ہیں، تو 1 رکعت ہو گئی ان کے پاس۔ اگر ایسا دیکھا جائے تو 2 سلاموں کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو 1 رکعت ہو گئی، اگر 1 سلام کے ساتھ اگر پڑھیں گے آپ تو 3 رکعت ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ تو احناف کے پاس نماز وتر کتنی ہے؟ واجب 3 رکعت ہے۔ پہلے ہم اس کو سمجھیں گے 3 رکعت ہے یا نہیں، اس لیے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ذکر کر رہا ہوں۔ آج کل یہ ہم اپنی شریعت کو یوں ہی یا یوں سمجھ لو کہ جس سے جو سن لیا اس پر عمل کرنے لگ گئے، یا باہر چلے گئے، ساری زندگی ساری حیات حنفی رہے، باہر چلے جاتے 2-3 مہینے 1 رکعت پڑھتا ہوا دیکھ لیتے تو فوراً 1 رکعت ہم تصور کرتے، پڑھتے نہیں، بس بخاری کبھی کھولے نہیں، وہ جتنے بھی باہر ہمارے پاس سے ہندوستان سے جانے والے کوئی کھولا ہی نہیں، بخاری کو دیکھا ہی نہیں، نہ مسلم کو دیکھا، نہ احادیث شریفہ کو سمجھا۔ بس یہ اہل عرب ہیں، اہل عرب کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں، وہاں کے کیا حالات ہیں۔ دنیا میں ہندوستان سے بدتر اگر اہل عرب کے حالات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں فلسطین کا معاملہ ایسا ابتر سے ابتر ہے، تو یہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے عیاش قسم کے لوگ نہ آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر خطباء و ائمہ اگر ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اپنے تقاریر میں تو انہیں جیل قید خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایسی قوم ہے یہ۔ تو اب ہمارے نوجوان جاتے ہیں، جانے کے بعد سعودی سے اسلام پھیلا، مکہ اور مدینہ سے اسلام پھیلا، تو مکہ اور مدینہ میں رہنے والوں کا یہ حال ہے، یعنی وہ جو حکمرانوں کا یہ حال ہے۔ ماشاءاللہ جن کو مکہ میں رہنے والے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، مدینہ میں رہنے والے اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اسلام میں بھی عزت بھی دے دی، ساری چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ مگر یہ حکمران خاص کر ہمارے پاس تو محبوب ہے مکہ میں رہنے والے، ہمارے پاس تو محبوب ہے مدینہ میں رہنے والے، ان کی عظمت ان کی شان بڑی بے مثل ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک رکعت نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں، اس کو سن لیں پہلے۔ میں جن کا حوالہ دے رہا ہوں یہ ہمارے ہی دکن کے محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زجاجۃ المصابیح سے کتنے حوالے دے رہا ہوں، ذرا سنتے جائیے 3 رکعت نمازوں کے۔ یہ کتاب میرے سامنے عبارت پڑھتا جاؤں گا تاکہ آپ کا جو عمل ہے اس میں آپ کو تذبذب نہ ہو۔ میں جو عمل کر رہا ہوں یقیناً حدیث کے مطابق ہے، میرا عمل حدیث کے مطابق ہے، عین قرآن کے مطابق ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ عموماً آتے ہیں حدیث پر عمل کرو، بھائی امام ابو حنیفہ کو کیوں مانتے ہو آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کہیں نہیں چھوڑے، بلکہ ضعیف بھی حدیث رہی تو وہاں پر لیا ہے، جہاں ضرورت ہے ضعیف حدیث کی، جہاں قیاس بھی چاہتا ہو تو قیاس کی تائید میں آپ نے ضعیف حدیث کو لیا ہے۔ تو یہ سن لیجئے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلی حدیث سن لیجئے میں آپ کو، تاکہ پڑھ کر سنا دوں پہلی حدیث کیا بلکہ تمام احادیث شریفہ آپ سنتے جائیے۔ میں پہلی آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن البطیرا ان یصلی الرجل رکعتا واحدتا یوتر بها، رواہ ابن عبد الرزاق فی التمہید۔ یہ پہلی ترجمہ سن لیجئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ نماز سے، دم کٹی نماز سے، 1 رکعت والی نماز، ان یصلی الرجل، آدمی 1 رکعت نماز پڑھے اور اس کو وتر بنائے، 2 کے ساتھ 1 رکعت کو ملا کر وتر بنائے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ سن لیجئے، یہ جتنے بھی پڑھتے ہیں 1 رکعت الگ سے، ان کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، بطیرہ پڑھ لیجئے آپ۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت سن لیجئے آپ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس کو روایت کون کی؟ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی۔ 3 رکعت آپ رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیرهم الى هذا رأوا ان يوتر الرجل بثلاث،
یہ ترمذی ہے، بلکہ کئی صحابہ 3 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یہ لائے۔ دو حدیثیں آپ کو سنا دی، ایک تو 1 رکعت پڑھنے سے منع کی اور 3 رکعت، اب تیسری سن لیجئے۔ آپ احادیث شریفہ سنتے جائیں، یہ ہمارے لیے فائدہ، اور ذہن میں اس کو اچھی طرح پہ اٹھا لے تاکہ کوئی بھی ہم کو جو ہے ہمارے عمل پر تذبذب میں نہ ڈالے ہم کو۔ وعن عبد الله بن ابي قيس قال قلت لعائشه رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر ب43۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد 3 رکعت نماز پڑھتے تھے، عشاء کے فوراً بعد نہیں۔ اور یاد رکھ لو یہاں پر حکم ذہن میں رکھ لو، یہاں پر جن کو جو پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھیں۔ اب جن کا اٹھنا ہی شک میں ہو، میں اٹھ سکتا ہوں نہیں اٹھ سکتا ہوں، اٹھ سکتا ہوں نہیں اٹھ سکتا ہوں، اس طرح اگر ہمارا معاملہ ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ فوراً پڑھ لے۔ صحابہ کا یہی عمل رہا، حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کو حکم دیے تھے تم عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرو، نہیں اٹھ سکتے تم پر اپنے آپ پر کنٹرول، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو تم نہیں اٹھ سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ کیا کرو، تم جو ہے صرف اور صرف عشاء کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پڑھا کرتے تھے؟ یاد رکھے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کتنے رکعت ہوتی تھی؟ کبھی 8 پڑھتے، کبھی 4 پڑھتے آپ، کبھی 6 پڑھتے آپ، کبھی 12 آخر تک 12 لاسٹ 12 یاد رکھ لیں، 2 رکعت کر کے۔ تو اب سوال ہو رہا ہے حضور رات میں کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کان یؤتر ب43، 4 رکعت تہجد کے ہوتے تھے، 3 رکعت کیا ہوتے تھے؟ وتر کے ہوتے تھے۔ پھر سن لیجئے آگے، و6 و3، 6 رکعت تہجد کے ہوتے تھے، 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے، و8 و3، اس طرح 8 رکعت جو ہے تہجد کے ہوتے تھے، 3 رکعت، و10 و3، 10 رکعت کیا کے ہوتے؟ تہجد کے ہوتے تھے، 3 ثلاث کہتے ہیں 3 کا عدد، 3 رکعت وتر کے ہوا کرتے تھے۔ یاد رکھ لے میرے بھائیو۔ اب اس کے بعد کتنے آپ کو میں صرف اور صرف چند سنا رہا ہوں، زیادہ نہیں، چند احادیث، تقریباً 20 سے زائد حدیثیں لائے ہیں محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آگے اور چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر سنا رہا ہوں۔ اوتر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ برکعت، 1 رکعت انہوں نے وتر کی نماز پڑھی۔ کون؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ فانکر علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انکار کر دیے، یہ تم کیسے پڑھے ہو؟ کیسے پڑھو؟ وقال ما هذه البطيرة التي لا نعرف على هدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن ابی شیبہ۔ انہوں نے 1 رکعت پڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ کیسے پڑھے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تم کٹی 1 رکعت نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور تم 1 رکعت نماز پڑھتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، سختی سے ان کو منع فرمایا۔ آگے چلیے، صلاۃ المغربی وتر صلاۃ النہار فاوتر صلاۃ الوتر، رواہ النسائی، اور اس کے بعد دارقطنی، بیہقی، وتر اللیل ثلاث کوتر النہار صلاۃ المغرب۔ دن کی جو نماز مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، دن میں اخیر حصے میں کتنے رکعت ہوتی؟ 3 رکعت، یہ وتر ہے۔ اور رات کی نماز کون سی ہے؟ عشاء کے بعد کی وتر کی نماز ہے، یہ دن کی ہے یہ، اور وہ رات کی ہے یہ، تو مغرب کی طرح ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز وتر کی نماز مغرب کی طرح ہے۔ کتنے رکعت ہوتی؟ 1 رکعت نہیں، 3 رکعت، اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ اس کو کون؟ نسائی نے، بیہقی نے، دارقطنی نے، یہ سب نے رعایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اب آگے اور مزید آپ سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے وہ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، رسول پاک علیہ السلام 3 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے درمیان 3 رکعت کے درمیان آپ سلام نہیں پھیرتے تھے، اخیر میں سلام پھیرتے تھے۔ اس کو
حاکم نے روایت کیا، اور شیخین بولے تو جیسا کہ امام بخاری امام مسلم جو صحیح لانے کی جو حدیث جو شرط ہے اس شرط پر لائے ہیں، اس شرط پر۔ آخری روایت پڑھ رہا ہوں، بہت ساری روایتیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی۔ رسول پاک علیہ السلام وتر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، وفی الرکعۃ الثانیہ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، وفی الثالثۃ اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یاد رہیں گا، دوسرے آخر میں لا رہے ہیں اور حدیثیں میں وہ نہیں پڑھا، پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ پھر لا یسلم، سن لو لفظ لا یسلم الا فی آخرہن، اور 3 رکعت کے اندر بیچ میں 2 رکعت میں آپ سلام نہیں پھیرتے، آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے۔ یقول یعنی بعد السلام سبحان الملک القدوس ثلاثا، رواہ النسائی، اس کو روایت کی ہے نسائی شریف نے۔ اتنی روایتیں یاد رکھ لے میں آپ کو ذہن میں، کیونکہ آج کل تھوڑے دن عرب جا کے آ جاتے ہیں، آ جانے کے بعد 1 رکعت پڑھ بول کے آپ مشورہ دیتے ہیں، جس دن سے آپ 1 رکعت شروع کر دیے تو آپ کی نماز ہوتی نہیں۔ حنفی المسلک ہیں آپ بولیں گے 1 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی آئی نہ، یہ بھی حدیث میں آئی نہ بول کے بولیں گے آپ، نہیں، اتنی روایتیں آپ سننے کے بعد آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ حنفی المسلک کہ جو ہے جتنے احناف کی حدیثیں ہیں اسی پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، ورنہ نہیں تو خواہش نفس غالب آ جائے گا، پھر وہاں جو چاہے آپ عمل یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں بول کے آ جائے گا۔ یہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے سنا دیا ہوں۔ اب آئیے اس کا وقت، وتر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کی نماز سے پہلے اگر آپ پڑھ لیے تو آپ کی وتر کی نماز نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز سے لے کے فجر سے پہلے تک وتر کا وقت ہوتا، وتر کے وقت ہوتا، اچھی طرح سے عہد میں رکھ لیں وتر کی نماز۔ اب اس کی فضیلتیں بہت ساری ہے، احادیث شریفہ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اب وتر کی نماز آپ جان چکے ہیں تو اب صلاۃ الاستسقاء میں ہم پڑھ لیں تھوڑا سا، پھر یہ بات کو آج ہم کم کریں گے۔ قحط سالی ہم نے بھی دیکھی ہے اور ہر دور میں قحط سالی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں باضابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قحط سالی کا اگر ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی ہے تذکرہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے 7 سال تک قحط سالی رہی، 7 سال تک، بڑا کٹھین دور تھا، انتہائی کٹھین دور، نہ جانوروں کو چارہ تھا، نہ ہی انسانوں کو، نہ چرند کو، نہ پرند کو، اتنی سخت قحط سالی آئی تھی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تمام کے تمام ہلاک و برباد ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی، ان سے بھی کہا گیا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ تو اب یہاں قحط سالی ہو جائے، بارش نہ برسے، تو اب بارش کا برسانے والا کون ہے؟ مومن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر کوئی شخص کسی کارتک کی وجہ سے یا کسی آپ یہ ستارہ یہاں آنے کی وجہ سے یا موسم آ جانے کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے بارش ہوئی تو کفر اختیار کر رہا ہے۔ ہاں موسم میں بارش آتی ہے، ہم جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں بارش کا برسانے والا خدا ہے، اس کے ذات کے علاوہ کوئی بارش کا برسانے والا نہیں ہو سکتا، یاد رکھو۔ اگر کوئی مانتا ہے خدا کے علاوہ کوئی بارش برساتا ہے تو کفر ہے، یاد رکھ لیں۔ اب جب قحط سالی آ جائے، بارش نہ برسے، انسان کی حیات پانی پر ہے، ہوا پر ہے، انسان کی حیات رزق، اور جب یہ بارش نہ برسے تو رزق کا راست تعلق پانی سے ہے، تو قحط سالی آ جائے تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کس سے مانگنا چاہیے، وہ بتلایا جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر 3 طریقے ہیں، یاد رکھ لو، 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے دربار میں دعا مانگی جائے، مطلق اللہ سے دعا مانگی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ سب مل کر
نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے۔ تیسرا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ یہ تینوں کا خلاصہ آپ کو بخاری شریف کے اندر کا ذکر کر رہا ہوں، تینوں کا خلاصہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، تینوں کا تینوں۔ اب پہلی حدیث استسقاء کہتے کس کو ہے؟ لفظ استسقاء سقی مادہ ہے، اس کا سین قافیہ مادہ ہے، پانی کا طلب کرنا، پانی کا طلب کرنا۔ تو یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ بخاری شریف میں یہ دونوں کے زمانے کا تذکرہ آتا ہے۔ حضور کے زمانے میں ہوا تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، حضور کے زمانے میں دعا کرنے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط سالی ہوئی تو ہوا یہ کہ جس طرح جب قحط سالی آج ہم دیکھ رہے ہیں، گرانی اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہے، عام آدمی کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر شریعت کا تو قانون یہ ہے، دستور یہ ہے کہ اسٹاک نہ کیا جائے، غذا جو کھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اسٹاک نہ کیا جائے، ذخیرہ نہ کیا جائے، ذخیرہ اندازی نہ کیا جائے۔ تو وہاں قحط سالی ہوتی تو سارے کے سارے ہلاکت کے قریب ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے جو اہتمام کیا گیا وہ اہتمام یہ نماز استسقاء کہتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں دعا کیا جائے۔ اور احناف کے پاس یہ چادر کا الٹنا اور دیگر اور چیزیں ہیں وہ نہیں، جس طرح فجر کی نماز ہوتی ہے اس طرح نماز پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے۔ احناف کے پاس یہ طریقہ ہے، ہاتھوں کو الٹا کرنا یا چادر کو الٹا کرنا احناف کے پاس نہیں ہے۔ احناف کے پاس اس کا مطلب یہ کہ چادر کو الٹنے کا مطلب یہ نیک فالی مراد لی جائے، مطلب ہم چادر الٹ دیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر تھی اس کو الٹ دیا، کیوں کیا؟ یہ نیک فالی کے طور پر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ حضور کو معلوم ہوتا، اب ہم کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہے کہ بارش برسنے والی ہے یا نہیں، معلوم نہیں، صرف ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ جو ہے اتارنے والا ہے۔ تو آئیے اب آپ کو میں ان احادیث شریفہ کا تذکرہ کروں تاکہ آپ ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث ہے، سننے کے بعد آپ واقعتاً میرے نبی کی شان اس کے اندر جو جھلکتی ہے ذرا غور سے سن لیجئے ماشاءاللہ۔ باب الاستسقاء فی المسجد الجامع، بلکہ امام بخاری باب باندھے ہیں۔ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یذکر ان رجلا دخل یوم الجمعہ من باب کان وجاہ المنبر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما فقال یا رسول اللہ هلكت الاموال وانقطع السبل فادعوا الله ان يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا۔ رسول پاک علیہ السلام قحط سالی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ قحط سالی کا اثر زیادہ کن پر ہوتا ذرا بولیے آپ؟ قحط سالی کا اثر جو ہے کن پر ہوتا؟ زراعت پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں ان پر ہوتا۔ شہر میں رہنے والوں کو کیا پتہ چلتا بھائی، بارش نہیں برسی تو ان کا جو ہے ان کی جو زراعت ہے سوکھ جاتی ہے، مویشی بھوکے رہتے ہیں۔ ہم کو بعد میں پتہ چلتا مارکیٹ میں کیوں نہیں آ رہا ہے، ٹماٹر کیوں نہیں آ رہا ہے، آلو کیوں نہیں آ رہا ہے، آلو اتنا کیوں مہنگا ہوا، ٹماٹر اتنا کیوں مہنگا ہوا، بعد میں ہم کو پتہ چلتا۔ ان کو تو پہلے ہی پتہ چلتا بارش نہیں برسی ہے، بارش نہیں برسی جس کی وجہ سے اناج نہیں اگ رہا ہے، زراعت نہیں ہو رہی ہے، اس طرح ان کو پہلے ہی پتہ چلتا۔ تو ایک دیہاتی آئے رسول پاک علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، صحابہ سارے کے سارے تشریف فرما تھے، خطبہ سن رہے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے، سارے کے سارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور قائمن فقال یا رسول اللہ، بالکل ممبر کے سامنے آ گئے۔ وہ دیہاتی تھے، اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے، عمر فاروق اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے، خطبے کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، یہ صحابہ جلیل القدر صحابہ اس طرح وہ آنے کے بعد وہ اپنا مدعا انہوں نے پیش کیا۔ کیا مدعا پیش کیا جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ جو تھے صحابہ شہر میں رہنے والے تھے،
مدینہ المنورہ میں رہنے والے تھے، وہ دیہاتی تھے، زراعت کرنے والے تھے، کھیتی کرنے والے تھے، کاشتکاری کرنے والے تھے۔ کون؟ وہ صحابی دیہاتی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ یہ حال یہ ہے کہ مویشی، دوسرے الفاظ بھی بہت سارے، مویشی ہمارے ہلاک ہو رہے ہیں، زراعت نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان حال ہے یا رسول اللہ، دعا کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کے دربار میں وہ آ کے کھڑے کھڑے دعا کی۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیو، اب فدعوا اللہ ان یغیثنا، ہمارے لیے دعا کیجیے یا رسول اللہ، بارش برسے، پانی اتر آئے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آسمان پر کوئی ابر نہیں تھا، دور دور تک ابر نہیں، بارش کا کوئی پتہ ہی نہیں، بارش کا کوئی امکان نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ آقا کے ہاتھ اٹھے، اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول جب اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں تو حضور ممبر سے اتر رہے تھے تو اتنی بارش برس رہی تھی کہ آپ کے جسد مبارک پر بارش برستے رہی، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی، رسول پاک علیہ السلام کے زبان جب تک نہیں ہلی تب تک وہ بارش تھمی نہیں۔ یہ شان میرے نبی کی ہے، یہ شان میرے نبی کی ہے، ہم کو یہ اعزاز ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے ہم کو ہمارے نبی ایسے آخر الزمان نبی جو زبان ہلا دے ادھر ہلا دے ادھر اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے، ادھر دعا کر رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کہتے، صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں فلا واللہ ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، بخدا ہم نے آسمان پر نہ کوئی ابر دیکھا، نہ کوئی ابر دیکھا، نہ کوئی بارش کے آثار ہم نے دیکھا، کوئی نہیں تھے، ولا شیئا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، ولا بیننا وبین صلع من بیت ولا دار، قال فطلعت من وراء صحابہ، پیچھے سے ایک ڈھال کی طرف ابر آیا، حضور کی دعا ختم ہو رہی، ایک ڈھال کی طرح آیا، فلما توسط السماء، پھر بیچوں بیچ آسمان کے بیچوں بیچ وہ پھیلنے لگ گیا، انتشرت ثم امطرت، پھر اتنی بارش بھی، اتنا برسا، اب اس کے بعد فواللہ ما رآنا الشمس سبتا، ایک ہفتے تک ہم نے سورج دیکھا ہی نہیں بولے۔ یہ میرے آقا نے دعا مانگی تو اس کا اثر یہ تھا، ایک ہفتے تک بارش ہوتے رہی۔ پھر کیا ہوا، دوسرے جمعہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر آئے وہ۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، وہ آنے والے وہی صحابی ہے یا دوسرے صحابی ہے؟ آنے والے اب سوال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعا مانگی، بارش اتنی ہو گئی، اب ندیاں ہمارے ہم بھر گئے اور نالے اتنے بہ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آنا جانا دشوار ہو رہا ہے، رب کے دربار میں اب ذرا دعا کیجئے تاکہ پانی رک جائے، بارش برسنا رک جائے۔ دیکھو حضور مسکراتے ہیں اور رب کی دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں پروردگار عالم اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والجبال والضراف والاودیہ ومنابت الشجر۔ اب دعا مانگ رہے اے مولا ہم پر بارش نہ برسائی، اب برسانا ہے تو باغات میں برسا دے مولا، پہاڑوں پر گرا دے مولا، اے پروردگار عالم اگر تجھے بارش، اے پروردگار عالم یہ جو بارش برسانا ہے تو ہم پر نہ برسا، پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر، اسی طرح اور باغات میں، اسی طرح جہاں درخت اگتے ہیں وہاں برسا دے۔ سنیے آقا ادھر دعا کر رہے ہیں، جو ابر چھایا ہوا تھا، جو سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا، یک لخت پورا کا پورا ایسا ہو گیا کہ بس مت پوچھو، وہاں کوئی ابر کا نشان ہی نظر نہیں آنے لگا۔ بارش اطراف اکناف میں برستے رہی لیکن مدینہ میں نہیں برستے رہی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائیوں۔ اس سے آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اور ایک بات اور روایت آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں
تاکہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے۔ بہت ساری روایتیں اسی کو امام بخاری الگ الگ انداز سے الگ الگ طریقے سے جو لے آئے ہیں، اس طریقے سے میں اور آپ کو تاکہ یہ روایت آپ کو ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آپ کا عقیدہ بھی صاف و شفاف ہو جائے۔ غیروں کا وسیلہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دوسروں کا، کسی انسان کا، کسی مومن کا یا کسی نیک عمل کا جو ہے وسیلہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یا آپ سن لیجئے۔ امام بخاری اس حدیث کو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر لے آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا۔ ایک تو یہ میں آپ کو پہلے بتا دیا، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے عنوان مکمل پورے احادیث شریفہ کا ہم ترجمہ سنتے چلے جائیں، پھر بعض حضرات کو اس کے اندر دلچسپی بھی ہوتی نہیں ہے، اس لیے ہم مخصوص احادیث شریفہ باب کے تحت کوئی باب ہم نہیں چھوڑتے، یعنی کوئی متعلق جس کے متعلق عنوان کے متعلق کوئی حدیث ہم نہیں چھوڑتے، وہ تمام احادیث شریفہ کو لے آ رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بخاری شریف میں ہے کیا چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے۔ ہم بخاری ماشاءاللہ بخاری سنتے نام ضرور ہیں، مگر بخاری سے ہم کو اتنا دلچسپی نہیں، ہم نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت آپ کے لیے فائدہ ہوگا اس کے اندر۔ بعض حضرات کیا کر رہے ہیں، صرف مسائل ان کو فضائل کی احادیث کو لے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے ایسا، مگر فضائل ہم کیا بھی ترتیب چل رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، مسائل بھی معلوم ہو جائے، فضائل بھی معلوم ہو جائے، بخاری شریف میں کیا چیزیں ہیں، ہر چیز۔ عطا کہ قصے کہانی آج ہم عادت بنا لیے، قصے کہانی سن لیے تو ذرا دلچسپی ہو جاتی ہے، اور بہت ساری جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا کرم ہے، آج کی تقریر بڑی اچھی رہی مولانا کی، بڑے دلچسپ رہی، اور واقعات مولانا نے بڑے اچھے بیان کیے۔ جہاں مسائل کی بات آتی ہے تو عموماً ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سونے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، اور کیا بول رہے صاحب یہ باتیں ختم کر دے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اب دونوں باتیں سن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، قحط سالی، شدت کی قحط سالی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جانتے؟ ان کو نماز پڑھنا معلوم ہے نہیں معلوم، نماز استسقاء معلوم، نماز دعا کیسا کرنا معلوم، ساری چیزیں رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ بھی طریقہ معلوم، سارے طریقے معلوم، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں جانتے؟ وہ سب طریقوں کو اپنی جگہ رکھا، اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے۔ کیا دعا مانگ رہے؟ مولا کریم اے پروردگار عالم، جب اللہ کے رسول حیات رہے تو ہم ان کا وسیلہ لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے، اب ان کے چچا موجود ہیں، ان کے خاندان کے مولا، ان کے صدقے میں ان کے ذریعے سے تیری رحمتوں کو نازل فرما۔ اہل بیت عظام کا واسطہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری رحمتیں جو رکی ہوئی ہے، تیری بارشیں جو رکی ہوئی ہے، تیری عطائیں جو رکی ہوئی ہے، ہم واسطہ دیتے ہیں ان اہل بیت عظام کا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا، یہ تیرے حضور کے چچا ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، ان کا واسطہ۔ ارے میرے بھائیو، یہ تو خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت افضل ہوتا ہے، خلیفہ وقت افضل ہوتا، مگر وہ خلیفہ وقت کس کا واسطہ لے رہے ہیں؟ اہل بیت عظام کا واسطہ لے کر دعا مانگ رہے ہیں۔ ادھر دعا مانگتے ہیں، بخاری کہتی ہے کہ دعا ہاتھ ابھی اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیر لیے، ان کا واسطہ دے کر اللہ نے اتنی بارش نازل فرما دی، اتنی بارش برسا دی، اتنی بارش برسا دی کہ انہیں سکون و راحت میسر ہو گئی۔ ان کے سکون، ایک طریقہ یہ بھی رہا۔ اب وسیلہ لینا کہاں سے جائز، کدھر سے جائز، کیسے جائز، یہ بحث سے ہوتے رہتی ہے۔ نہیں، مرنے والوں کا نہیں لینا بولتے، پھر آ کے کہیں نہ کہیں اٹکا دیتے، وہ کچھ نہ کچھ لا لیتے۔ مرے ہوئے لوگوں کا نہیں لینا چاہیے، اللہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بولا ہے، مرے والوں کو مارتے رہتے۔ بل احیاء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہم تو اللہ جو کہتا اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اللہ جو کہتا ہے، تم اس پر عقیدہ نہیں رکھتے ہو، تم اپنے من گھڑت باتیں لاتے ہو، مر گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ان کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، دربار الہی میں رزق دیا جاتا ہے، ان کا واسطہ لیتے ہیں، ہم ان کا واسطہ لیتے ہیں، یاد رکھو۔ اب رہا، اب پھر آپ کا اعتراض یہ ہوگا، اور ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، نہیں، رسول پاک علیہ السلام کا واسطہ کہاں لیا گیا؟ ہم تاریخ کو پڑھتے نہیں، احادیث کو سمجھتے نہیں۔
اور اعمال کے اندر، فضیلت کے اندر سب کے پاس بالاتفاق قابل قبول احادیث شریفہ ہے۔ یہ واقعہ کیا ہوا، اور مزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد بھی، سن لیجئے آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر قحط سالی آئی، لوگ نمازوں کا اہتمام کیے، دعاؤں کا اہتمام کیے، واسطے کا اہتمام کیے۔ یہ تو بخاری میں یہاں تک آیا، بخاری کے علاوہ اب حدیث ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، سب واسطے کر لیے، تھک گئے، بارش نہیں برس رہی ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کی چاہت اللہ ہی بہتر جانے۔ اب سب آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے امہات المومنین، اب کیا راز ہے؟ ہم نے عمل دعائیں مانگنی تھی مانگ لی، عمل کرنا تھا کر لیے، لیکن بارش برستی نہیں۔ اگر بارش نہیں برسیں گی تو جانور مویشی ہلاک ہو جائیں گے، انسان بھی ہلاک ہو جائیں گے، کرے کیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گنبد ہے، گنبد اور یہ اللہ کی رحمتیں جہاں سے برستی ہے، اس کے درمیان آڑ ہے، گنبد ایک آڑ ہے، رسول اور اس کے درمیان، رب کی رحمت کے درمیان آڑ ہے، کچھ حصہ گنبد خضرا سے ہٹا دو، یہ رحمت اللہ کی دیکھ لے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو دیکھ لے، اللہ کی رحمت دیکھ لے، تاکہ دونوں کے درمیان کوئی پردہ باقی نہ رہے، ہٹا دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آج بھی گنبد خضرا پر ایک سوراخ کی طرح ہے، آج بھی وہ حصہ باقی ہے، وہ تو کھول دیا گیا۔ کھولنا تھا کہ یہ جو بیچ کا جو حصہ تھا، یہ جو بیچ کا حصہ تھا، گنبد کی شکل میں حصہ تھا، وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ اسی وقت اور دعائیں مانگی گئی، اے مولا پروردگار عالم، اب تیرے حبیب کا واسطہ ہم دیتے ہیں، اے تیری رحمتیں دیکھ اتار دے۔ تو اسی وقت بارشیں برسنے لگ گئی، ایک واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کا دیا گیا، اور ایک واسطہ سیدنا ابو عباس رضی اللہ عنہ کا دیا گیا۔ بارش برستی ہے میرے بھائیو، نماز ہے، نماز استسقاء آپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لے، نماز استسقاء سب مل کر نماز پڑھ لے، اس سے ہے، اور دعاؤں مانگنے سے، اس سے خیرات و صدقات کرنے سے، اللہ کی دربار میں رجوع ہونے سے، اللہ کے دربار میں تواضع کرنے سے، اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، یاد رکھو ساری چیزیں، بارش کا برسانے والا اللہ ہے، مگر اللہ کیا کرتا ہے، اپنے محبوبوں کی اداؤں پر فدا ہو کر ساری امت کو، ساری نبی کی امت کو نوازتا ہے، اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، راز یہی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ دینے والا یہ یعنی راست یہ دینے والے ہیں، فلاں اولیاء دینے والے ہیں، فلاں اولیاء، ان کے نیک عمل، ان کی محبوبیت جو اللہ کے پاس ہوتی ہے، ان کا واسطہ دینے سے ہمارے پاس یہی عمل ہے۔ خدا سے مانگتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں تو طریق یہ بتا دیے گئے، اس کے سوا اور کوئی طریقہ ایک تو آپ نے یہ پڑھا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا واسطہ بخاری شریف میں ہے، اور ایک اللہ کے رسول نے دعا مانگی، 2 سن لی آپ، تیسرا حضور نے نماز بھی ادا کی، یہ 3 باتیں بخاری سے واضح ہے۔ چوتھی بات بخاری میں نہیں ہے، آپ جذب القلوب آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور دیگر احادیث شریف آپ پڑھ لیجئے، اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ نے جو بیان کیا کہ گنبد خضرا کا کچھ حصہ تھوڑا سا ہٹا دیا جائے، ہٹانے کے بعد اب دعا مانگی جائے تو ضرور بارش برسے گی، ویسے ہی ہٹا دیا گیا، تھوڑا سا حصہ ہٹا دیا گیا اور دعا مانگی گئی اور دعا قبول ہو گئی۔ اس طرح کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج پیش کیا ہوں، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، اچھی طرح آپ کو اور کوئی اشکال ہو تو میں اور مزید آپ کو دلائل دینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 رکعت وتر کی ہے، 3 رکعت کیا ہے؟ وتر کی۔ الوتر واجب فرمائے حضور، الوتر حق بمعنی ثابت، واجب کے معنی میں آتا ہے۔ تو وتر ہمارے پاس واجب ہے، درجہ ہمارے پاس فرض اور سنت کے درمیان، باقی ائمہ کے پاس واجب کا کوئی درجہ کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس واجب ہے۔ یاد رکھ لے کہ اگر ولو بالفرض کسی کی عشاء اور وتر چھوٹ گئی ہے، عشاء اور وتر چھوٹ گئی ہے، غفلت میں آپ سو گئے، تو اس کی فرض کی بھی قضا ہے،
عشاء کی اور وطر کی بھی پڑھنا قضا لازم آ جائے گی۔ سنت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ سنت اگر چھوٹ جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ آپ نہیں پڑھ، ظہر کی سنت نہیں پڑھے، آپ ظہر کی سنت نہیں پڑھے، اب آپ کو جو ہے اثر میں یاد آ گیا ارے میں نہیں پڑھا، ظہر کی سنت نہیں پڑھا، تو اب اس کی کوئی سنت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت چھوٹ جاتی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، مگر فرض اور واجب کی قضا ہے۔ یاد رکھ لے، یہ چند باتیں مسائل کے ساتھ، فضائل کے ساتھ چند باتیں، اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اگلا جو بخاری، امام بخاری جو لا رہے اسی کے تحت ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ جو انہوں بتا رہے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں، انہوں جو بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو دیگر ہمارے اگر احناف کے جو مسائل ہیں اس کو احادیث شریفہ سے، دوسرے احادیث شریفہ سے ثابت کرنے کی کوشش صحیح آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ آپ چاہے تو قبول کر لیں، اب حنفی نہیں ہے تو قبول کرنا، حنفیوں پر تو قبول کرنا لازم ہے، حنفی نہیں ہے تو قبول کرنا ہے، کر لیجئے، نہیں کرنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تہجد کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت بھی پڑھ لے سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ یاد رکھ لے کہ تہجد کی نماز آپ کو وقت نہیں ملا 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے 5 رکعت کی نماز بھی ثابت ہے بخاری شریف میں۔ 5 رکعت کا مطلب یہ 3 رکعت وتر، 2 رکعت تہجد، یہ بھی ثابت ہے۔ 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک آپ کے لیے جو ہے تہجد کی نماز ہے۔ فجر کے ٹائم سے کتنا ٹائم پہلے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ فجر کا وقت سے پہلے کب تک جو ہے تہجد کی نماز؟ حنفی المسلک کے پاس فجر کا وقت جیسا شروع ہو جاتا وہاں عشاء کا وقت ختم۔ فجر کا وقت جیسے آپ آج کل آپ کے پاس کیلنڈر میں ہر جگہ لکھا ہوا فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تہجد کی۔ کیلنڈر میں دیکھ لینا، کیلنڈر میں دیکھ لے کے اب وہ جو ہے آسمان پر ایک سرخی آتی ہے، ایک الگ صبح صادق ہوتی ہے، صبح کاذب آتی ہے، وہ سب آپ کو ذہن میں آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، صبح صادق صبح کاذب، اس سے پہلے بیان کر دیا ہوں صبح صادق کس کو کہتے ہیں، صبح کاذب کس کو کہتے ہیں۔ صادق کا مطلب روشنی پھیلنے لگتی، کاذب کا مطلب ایک روشنی آتی چھپ جاتی، پھر اس کے بعد ایک سفید آتی، پھر اس کے بعد پھیلنے لگتی۔ تو وہ سب اپن جو ہے علماء دیکھ کر پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ فجر کا وقت جہاں شروع ہو رہا ہے اس سے 5-7 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ لیے تو آپ کی تہجد ہو جاتی ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ بولیے۔ ہاں، آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید عصر کے بعد آپ پڑھ رہے تھے، پڑھتے وقت سجدہ آ گیا، چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز سنت نماز نہیں پڑھنا ہے، نفل اور سنت عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح فجر کی فرض پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں، کب تک؟ جب سورج نکلنے تک، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے سنت نفل۔ اب تو فجر اب سجدہ کر سکتے نہیں، ان کا سوال یہ ہے اس اثناء میں عصر کے بعد آپ سجدے تلاوت کر سکتے نہیں کر سکتے، ان کا سوال ہے۔ بالکل آپ سجدے تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور کیا سوال؟ استغفار کی اس میں سورہ کوئی مخصوص ہے کیا؟ ہے کہ استغفار کی نماز جو پڑھنے میں کوئی سورہ مخصوص ہے؟ یعنی تہجد کی نماز یا قصر استغفار کی استغفار کوئی صورت مخصوص نہیں ہے، کوئی بھی اس کے لیے جو چاہے آپ قل واللہ کا سورہ پڑھ لیجئے، کوئی بھی نماز میں آپ کوئی مخصوص نہیں۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یہاں پر جتنے حاضرین ہیں مولا سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقت بلا ناغہ با جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کی نماز پڑھنے والے بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو مخلص بنا دے پروردگار عالم، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو ٹلا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، رزقوں میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، زبان میں اثر پیدا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اسرائیلیوں میں وہ جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، شدت کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مولا،
اے اللہ تکلیف دے رہے ہیں بچوں کو، عورتوں کو، مولا انہیں نیست و نابود فرما دے پروردگار عالم، انہیں ختم کر دے پروردگار عالم۔ اے اللہ مسلمان فلسطین کے جو مسلمان ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔